یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ غمان لالیا ڈیرا، غمان لالیا ہر طرف ڈیرا یا رسول اللہ۔ غمان لالیا ہر طرف ڈیرا یا رسول اللہ، تے تسی ہو آس میری دا بنیرا یا رسول اللہ، تے تسی ہو آس میری دا بنیرا یا رسول اللہ۔ اور کدوں مکے گی کالی رات، کدوں مکے گی کالی رات، اے میرے مقدر دی کدوں ہوئے گا خوشیاں دا سویرا یا رسول اللہ۔ اور ہمارے غموں کا مداوع، ہماری خوشیوں کی صبح کوئی اور نہ سمجھ بیٹھے، خوشیوں کی صبح اور ہمارے غموں کا مداوع کیا ہے؟ رخے والفجر اتو، رخے والفجر اتو گیسوے واللیل سرکا کے، رخے والفجر اتو گیسوے واللیل سرکا کے، مٹا دیو میرے دل دا ہنیرا یا رسول اللہ، مٹا دیو میرے دل دا ہنیرا یا رسول اللہ۔ اور بڑی مجرم، بڑی سہکار، بڑی مجرم، بڑی سہکار تے پاپی ہاں، قصیدہ گو مگر انگ انگ تیرا یا رسول اللہ۔ بڑی مجرم، بڑی سہکار تے پاپی ہاں، قصیدہ گو مگر انگ انگ تیرا یا رسول اللہ۔ غمانے لالیا ہر طرف ڈیرا یا رسول اللہ، بس تسی ہو آس میری دا بنیرا یا رسول اللہ۔ وبالوالدین احسانا، اللہ رب العزت کا وہ کلام، وہ فرمان جو اس نے لاریب عظیم الشان کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی چمکتی مقدس اور روشن آیتوں میں شامل فرمایا۔ وہ مقدس ہستیاں جن کو والدین کہا، اللہ پاک نے جنہیں اپنی ذات کے بعد انسان کے پلنے کا مضبوط ذریعہ بنایا، ربوبیت کی شان جن ہستیوں کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ان کو والدین کہتے ہیں۔ آپ کے نہ ہونے کو ہونے میں جو بدلنے والی شخصیات ہیں ان کو والدین کہتے ہیں۔ آپ کی خوشیوں کی پاسداری کرنے والے وہ رشتے جو کبھی آپ کو دکھی نہیں ہونے دیتے ان کو والدین کہتے ہیں۔ اللہ نے جن کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا ان کو والدین کہتے ہیں۔ حقوق العباد کا ذکر جن ذاتوں سے اللہ نے شروع کیا ان کو والدین کہتے ہیں۔ جو کبھی آپ کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کرتے ان کو والدین کہتے ہیں۔ آپ کے ایک غم کے لیے جو ساری ساری راتیں جاگ کر گزار دیتے ہیں ان کو والدین کہتے ہیں۔ جن کے دم سے آپ کو دنیا روشن نظر آتی ہے ان کو والدین کہتے ہیں۔ اور جب وہ نہیں ہوتے آپ کے سر سے سائبان اتر جاتا ہے۔ جب وہ نہیں ہوتے لوگ آپ کو بے حفاظت سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جب وہ نہیں ہوتے لوگوں کی نظروں سے آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے۔
جب وہ نہیں ہوتے لوگ آپ کا لحاظ کرنا چھوڑ دیتے. جن رشتوں کو رب نے اتنی تکریم عطا کی ہو، اتنی تعظیم اللہ نے جن کو دی ہو، جن کے مرتبے قرآن سے شروع ہوتے ہوں. عزیزات محتشم، مسئلہ یہ نہیں کہ وہ دنیا سے کیوں چلے جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دنیا میں ہوتے ہوئے ہم ان کا کتنا احترام کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کی موجودگی کو ہم کتنا محسوس کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ان کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے حقوق کی پاسداری ہم ان کی موجودگی میں کتنی کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی میں ان کی فرما برداری کتنی کرتے ہیں، ان کے کتنے اطاعت گزار ہوتے ہیں، ان کی عزت کا خیال کتنا رکھتے ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیشہ ہمارا موضوع ہوتے ہیں. یہ وہ مسائل ہیں توجہ کرنے پر جو تڑپا دیتے ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جن کی سمجھ ہمیں خوشبخت بنا دیتی ہے اور جن کی ناسمجھی ہمیں دنیا کا بدبخت انسان بنا دیتی ہے. اللہ کے ذکر کا تذکرہ، اللہ کی یاد، اللہ کے فرمودات کا بیان اور ان بیانات کی محفلیں اور ان محافل میں آنے والے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوش نصیبی کا ٹائٹل عطا کیا ہے. سعادت مند وہ لوگ ہوتے ہیں اور بخشش کا ارادہ فرماتا ہے اللہ پاک ان سے جو اللہ کے ذکر کی محافل میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پھر بیٹھ کر اپنے دلوں کے زنگ اتارتے ہیں. یہی مقاصد اگر ہر محفل میں ہمارے ساتھ رہیں تو ہماری بگڑی بنتی رہتی ہے، اور اگر یہ مقاصد لیے بغیر ہم کسی بھی محفل میں آئیں تو عزیزات محترم ہمیں محافل کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. میں نے پچھلے دنوں ایک بڑی خوبصورت کتاب دیکھی جو کسی عربی شیخ کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا گیا. بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا سمجھانے والے نے. اس کتاب کا عربی میں نام ہے یا من بقیت من بعدی. یہ معلمات مبلغات جو بیان کرنے والے لوگ ہیں بالخصوص ان کی دلچسپی کے لیے ایک انوکھا نام ہے یا من بقیت من بعدی. یہ آواز ہے میت کی. میت کی آواز کس کے لیے ہے؟ من بقیت من بعدی، میں تو دنیا سے نکل گیا، اے وہ لوگوں جو میرے بعد زندہ ہو میری پکار سنو، میری فریاد سنو، میری مدد کو آؤ، میرا خیال کرو. یہ کس کی آواز ہے؟ یہ ہر میت کی آواز ہے جو ہمارے گھر سے اٹھتی ہے. قبر میں پہنچ کر یہ اس کی فریاد زندوں کے نام پلٹتی ہے اور وہاں کے حالات کو دیکھ دیکھ کر وہ پیچھے والوں کو مخاطب کرتی ہے. اس کی مثال یوں لے لے کہ یہاں سے نوجوان نکلتے ہیں ڈوکی لگانے کے لیے، ایران میں بارڈر پہ جا کے پکڑے جاتے ہیں اور اتنا مارا جاتا ہے اور اس طرح قید کر دیا جاتا ہے کہ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا ہے. تو جن کو عقل آ جاتی ہے اور جو یہ سارا بھگتتے ہیں وہ پیچھے والے دوستوں کو فون کر کر کے کہتے ہیں خدا کے لیے یہ قدم نہ اٹھانا، جو ہم کر کے آئے ہیں غلطیاں وہ تم نہ کرنا، اور اب ہم جس بری جگہ پہ پھنس گئے ہیں یہاں سے ہمیں نکالنے کے لیے ہمیں سپورٹ کرو، ہماری مدد کرو. تو بتائیے سن سن کر دل کتنا کڑتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور کون ماں باپ جو ناراض تھا، غصے میں تھا، اب اس کی فریادیں، درد بھرے کلمات
اور یہ آوازیں سن کر وہ میلٹ ہو جاتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں زمین بیچ دوں اور پیچھے بھیجوں کہ میرا بیٹا چھوٹ کے آ جائے، وہاں جو اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ اس سے نکل آئے۔ ماں زیور بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے، بیچو اور یہ میرے بیٹے کو بھیج دو کہ وہ وہاں کی قید سے نکل کر آ جائے، وہاں سے اسے ریلیف مل جائے۔ ہم بےتاب ہو کر یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یا من بقیت من بعدی، اے میرے پیچھے زندہ رہنے والوں، خدا کے لیے میری آوازیں سنو۔ یہ قبر میں جانے والا آوازیں دیتا ہے اور پکار پکار کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جن چیزوں میں تم پڑھے ہو میں بھی پڑھا تھا، جن باتوں میں تم توجہ دیتے ہو میں بھی دیتا تھا، جن باتوں کو تم اگنور کرتے ہو میں بھی کرتا تھا، مجھے بھی یہ باتیں عام لگتی تھی، لیکن خدا را تم سنتے تھے، میں دیکھ رہا ہوں، میری بات پہ اب یقین کرو، اب میرے بچانے کا بھی بندوبست کرو اور قبل از وقت اپنے بچنے کا بھی بندوبست کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ فرمودات الہیہ ہیں جن کو ہم نے کبھی پلے نہیں باندھا، جن کو ہم نارمل اور عام سی بات سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ ہماری پرواہ میں اپنی چیزیں ہوتی ہیں، ہماری پرواہ میں اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، کبھی ہماری نوکری ہے، کبھی ہماری شادی ہے، کبھی ہمارے بچے ہیں، کبھی ہمارا فیشن ہے، کبھی دنیا کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہمیں وقت نہیں دیتا کہ ہم اپنے رب کی آواز سنیں۔ یا من بقیت من بعدی، میرے پیچھے رہنے والوں میری فریاد کی طرف توجہ کرو، اپنے خدا کے کلام کو کھول کے پڑھو تو میری آواز تمہیں اس کلام کے اندر سے آ جائے گی۔ اور اس کلام کے اندر کیا ہوگا کہ مرنے والے کی بخشش کے لیے کثرت سے صدقہ خیرات کرو۔ اس کلام میں کیا ہوگا کہ نمازیں پڑھ کر اس کو ثواب بھیجو۔ اس کلام میں کیا ہوگا کہ کھانا پکا کر غریبوں کو کھلاؤ۔ اس کلام میں کیا ہوگا؟ صدقات جاریات پیچھے قائم کر دو۔ یہ تمہاری طرف سے میرے لیے وہ مدد ہے جو مجھے قبر میں ڈوبتے ہوئے کو نکال سکتی ہے۔ کبھی نہیں سوچا ہمارا کوئی عزیز بیرون ملک جانے کے لیے ایمبیسی میں جائے انٹرویو کے لیے، راستے میں کالز کرتا جاتا ہے جس پہ اسے ٹرسٹ ہوتا ہے، میرے لیے دعا کیجئے، میرا انٹرویو بڑا سخت ہے، میں پاس ہو جاؤں۔ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق دعا کرتا ہے، جانے والا بھی اپنی عقل سمجھ شعور کے مطابق دعا کرتا ہے۔ اس انٹرویو کی فکر اس لیے ہے کہ وہاں سے پاس ہوگا تو جس جگہ کے لیے اس نے ویزا اپلائی کیا ہوا، جس ملک میں وہ جانا چاہتا ہے وہاں وہ جا سکے گا، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ عزیزات محتشم، وہ ایک انٹرویو جس کی بڑی تیاری کر کے تیاری کرنے والا جاتا ہے، باقاعدہ کورس کرتا ہے، سرٹیفکیٹ لیتا ہے، اس کے بعد وہ انٹرویو کے لیے جاتا ہے، تو اس کی ہمیں اتنی ٹینشن کہ جب تک وہاں سے کال نہیں آ جاتی کہ انٹرویو ہو گیا اور انٹرویو دینے والا فارغ ہو گیا، تب تک ہم پیچھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ دعا کرتے رہتے ہیں۔ ذرا پوری توجہ سے میری طرف دیکھ کے میرا جملہ سنیے، اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے لوگ بیٹھے ایک لمحہ میری طرف دیکھیے اور میرا اگلا جملہ سنیے۔ ہمارا وہ عزیز جو ہماری اس دنیا سے نکل کر کفن پہن کر لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر جس آفس میں پہلا انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہے، اور وہاں جو انٹرویو سے ہونا ہے بظاہر تو وہ 3 سوال ہیں، من ربک کا، ما دینک کا، اور تیسرا سوال کیا ہے کہ یہ شان و شوکت والا رسول، یہ مقدس ذات جو تیرے سامنے ہے، ذرا اس کو دیکھ، اس کے خد و خال دیکھ، اس کی نورانیت دیکھ، اس کی شان دیکھ، اس کا جمال دیکھ، اور آج تو بتا کہ تو اسے کتنا جانتا ہے، یہ کون ہے۔ ان 3 سوالات پر مشتمل جو انٹرویو وہاں ہونے والا ہے، سب سے پہلے وہ نکلتے ہوئے پکار رہا ہے، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ میں اس دفتر میں جا رہا ہوں جہاں سے مجھے کسی نے واپس نہیں بھیجا، اب جہاں میرا انٹرویو ہونے والا ہے وہاں اس انٹرویو میں مجھے تمہاری دعائیں، تمہارا صدقہ، تمہارا خیرات یہ مجھے وہاں سے پاس کروا سکتے ہیں۔ خدا را میری طرف توجہ کرو، مجھے اس انٹرویو سے پاس کروا دو۔ کوئی نہیں سنتا،
کوئی نہیں سنتا۔ محبتوں کے دم بننے والے اس وقت اتنے سیلفش ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی بندہ اپنے لیے رو رہا ہے، اپنا رشتہ یاد کر کے، اپنی محبت یاد کر کے، اپنی جدائی یاد کر کے ہر کوئی رو رہا ہے، مگر اس جانے والے کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ وہ پکار رہے ہیں یا من بقیت من بعدی، ارے پیچھے رہنے والوں میری بھی تو سن لو، مجھے دیکھو میں کس مشکل راستے میں جا رہا ہوں، اور مجھ سے جو سوال ہونے والے ہیں وہ تمہاری مدد مجھے چاہیے تو میں پاس ہو جاؤں گا، تمہاری مدد میری پہلی رات آسان کر دے گی، تمہاری مدد میری قبر میں روشنی کروا دے گی، تمہاری مدد رب کی مشیت اور رب کی رحمت کا مجھے مستحق کر دے گی۔ کوئی نہیں سن رہا، کوئی کان نہیں در رہا۔ بیٹی کو فکر ہے کہ میرے سسرال والے میرے امی ابو کی موت پہ آئے ہیں، اگر انہیں اچھی جگہ نہ دی تو میرا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ سسرال والوں کی نظر یہ ہے کہ ہمیں کوئی کتنا پوچھتا ہے، محلے گلی والے دیکھ رہے ہیں کہ کون کیسے رو رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ تیسرے چوتھے مہمان جو ہیں ان کو یہ ٹینشن ہے کہ ہمیں کھانا کب ملے گا، اور گھر والے بھی اس ٹینشن میں ہے کہ کوئی پریشان ہو کے نہ چلا جائے۔ ادھر یوں جنازہ نکلا، ہر بندہ اپنی اپنی ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو ہو گیا، اور اب کسی کو ایک لمحے کے لیے یاد نہیں آیا کہ وہ جو باہر نکلا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ قبر کے وہ لمحات، قبر کی وہ پہلی رات، وہ اتنی شدید ہے قبر پہ میں جانے والے کے لیے، کاش کہ میں اس وقت وہ جملہ سنائی دے جانے والے کا، ہم ہر چیز بھول کر اس وقت تک سکون سے نہ اٹھیں، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، صدقہ و خیرات سے، جب تک اس کی رات نہ گزر جائے اور ہمارے دلوں کو تسکین نہ ہو جائے کہ رب نے ضرور کرم کر دیا ہو۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ہماری دین کی بے خبری کی وجہ سے، ہماری جہالتوں کی وجہ سے۔ وہ لاکھ تعلیمات کے توق آپ گلے میں ڈال کے پھرتے رہیں، اگر یوں آپ کو اپنے کسی عزیز کی مدد کا خیال نہیں، ادراک نہیں، علم نہیں، آپ سے بڑا جاہل کون؟ اس مشکل وقت میں ہم اپنے باپ کے کام نہ آئیں، ماں کے کام نہ آئیں، بھائی کے کام نہ آئیں، کیا زندگی ہے ہماری؟ کیا محبتوں کا ریٹرن دیا ہم نے انہیں؟ یہی تو وقت تھا۔ دنیا میں تو کیا تھا؟ دنیا میں محبت کوئی نہیں ہوتی، پانجی ہوتی ہے، یاد رکھیے، اور یہ سچی بات ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی محبت کرنے والا بھائی اور بہن ایک دوسرے کے ٹائم پہ ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، میں نے کیا دیا وہ کیا دے گا، میں کیا لے کے گیا وہ کیا لائے گا، اس سے زیادہ آگے کیا ہوتا ہے؟ سگے بہن بھائیوں کے تعلق یوں چل رہے ہیں، اولاد، ماں باپ، سب کے رشتے چل رہے ہیں اس وقت تک۔ اب اصل تمہاری محبت کی ضرورت جس شخص کو ہے وہ ہے جو آپ سے رخصت ہو کے قبرستان جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ تحقیقات، وہ انویسٹیگیشن جو اس کی اعمال کی ہے، وہ کوئی ایک رات میں ختم نہیں ہو جاتی، اور درجات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کوئی 2 4 8 10 20 50 100 1000 نہیں ہے۔ قیامت تک کوئی اللہ کے قرب کی منزلوں پہ چڑھتا جائے، وہ درجے ختم نہیں ہو سکتے، منزلیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا اتنا قرب ہے کہ انسان اس قرب میں داخل ہوتا رہتا ہے۔ وہ نصیب کب ہوتا ہے؟ وہ نصیب اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جانے والے کے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا۔ آپ ریسنٹلی بھی یہ سب سن رہے ہیں اور پہلے بھی بڑی بار بیان ہو چکا، وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اب اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اس کے جو اجر و ثواب جمع ہونے تھے وہ جمع ہو گئے، آگے کیا ہونا ہے؟ اب اگر مزید کی ضرورت ہے تو کہاں سے آئے گا؟ اپنے پیسے ختم ہو جائیں تو کیا کیا جاتا ہے بتائیے؟ ہمیشہ پیچھے ہی رابطہ ہوتا ہے۔ کوئی امریکہ بھی چلا جائے نا کمانے کے لیے، وہاں بھی جا کے کرائسس آ جائیں، زندگی کمپلیکیٹڈ ہو جائے، مسائل پیدا ہو جائیں، تو کوئی پیسے کہاں سے منگواتا ہے؟ پیچھے سے۔ آگے کوئی نہیں ہوتا دینے والا، پیچھے سے۔ تو یہ سلسلہ وہاں بھی ہوتا ہے۔ آپ نیکیاں لے کر گئے، عبادات لے کر گئے، صدقات و خیرات آپ نے کر رکھے تھے، وہ آگے موجود تھے، مگر جب حساب و کتاب ہوا، بیلنس ہونے لگا، یا آپ کے گناہ بڑھ گئے یا برابر ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے کیسے بڑھنا ہے؟ اگلے درجات کیسے طے کرنے ہیں؟ اس کے لیے تو کچھ چاہیے۔ جہاں آپ کا کرایہ ختم ہوتا ہے گاڑی والا اتار دے،
کرایہ ختم ہو گیا، اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، نیکیاں جہاں پہ رک جائیں گی وہاں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، تو وہاں احسان کی ضرورت ہوگی، پیچھے زندہ رہنے والوں کی، یا من بقیت من بعدی، اب پیچھے والے کیا کریں گے؟ وہ صدقہ کریں گے، اللہ کروڑوں درجے اپنی رحمت سے اس کو بڑھائے گا، اور پھر آگے آپ کے عزیز کو وہ عطا کرے گا، آپ خیرات کریں گے، آپ غرباء مساکین کی پرورش کریں، یا ان کو کھانا کھلائیں، یا ان کو کپڑا دیں، اللہ اس کو بھی اجر و ثواب میں کنورٹ کرے گا اور آپ کے عزیز کو عطا کرے گا۔ آپ صدقہ جاریہ قائم کر دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو رب اپنے کرم سے وہ بھی اپنے عزیز کو عطا کرے گا، اور وقتاً فوقتاً آپ قرآن عظیم کی تلاوت کریں، آپ کلمات طیبات پڑھیں، آپ نوافل کی ادائیگی کریں، آپ مختلف اوراد و وظائف پڑھیں، ہر چیز کا اللہ کے علم میں ہے کہ کس کا کتنا ثواب ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ یہ کام کرو تمہیں ثواب دیے جائیں گے، ثواب کیا ہے، اس کی صورت، اس کی حیت، اس کی کوانٹٹی کیا ہے، وہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگرچہ ہمیں فگرز بتائیں گے 10 گنا، 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا، اور دگنے پہ دگنا بھی کرنے کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ وہ دگنا کیا ہوتا ہے، دگنے پر دگنا کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارا رب جانتا ہے۔ ہاں اگر اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگا لو کہ کسی شخص سے فرشتے نے سنا، وہ پڑھ رہا ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وعظیم سلطانک، فرشتے یکدم کھڑے ہو گئے، حیران ہو گئے، قلم رک گئے۔ اللہ نے پوچھا فرشتوں کیا ہوا؟ کہا یا اللہ ہم نے ہر کلمے کا، ہر عبادت کا، ہر تسبیح و تحلیل کا ثواب لکھا، درود پاک کے کثیر سے کثیر ثواب ہے، ہم نے وہ لکھے، مگر تیرے اس بندے نے وہ کلمہ بول دیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ثواب کتنا لکھا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کلمہ لکھ دو، آگے جگہ خالی چھوڑ دو، کلمہ لکھ دو، جگہ خالی چھوڑ دو، میں جتنا چاہوں گا اپنے بندے کو سلامت کروں۔ عزیزات محتشم، اگر ان کلمات کو بولتے ہوئے، ثواب بھیجتے ہوئے، اگر ہمارے وہ عظیم رشتے ہمارے پیش نظر ہوں اور ہم کہیں کہ مولا تو جتنا کرم مجھ پہ کرے گا، تو جو کچھ بھی مجھے عطا کرے گا، یہ مجھے نہیں میرے فلاں عزیز کو، میری ماں، میرے باپ، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں کو عطا کر دے، تو سوچئے آپ کی طرف سے کتنی مدد، کتنی سپورٹ اس جہان میں اس بندے کو پہنچے گی، اور کیا ہوگا، اللہ کا کرم جوش میں آئے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جنت میں مطمئن بیٹھا ہوگا، خدا کرے کہ ہم سب کو اللہ اپنے کرم سے جنت عطا فرما دے۔ بندہ جنت میں بیٹھا ہوگا، لیٹر آ جائے گا اللہ کی طرف سے، فرشتہ آ کے لیٹر دے گا بندے کو، بندہ پڑھے گا، لکھا ہوگا کہ آپ کو پروموٹ کر دیا گیا، آپ کو پروموٹ کر دیا، اٹھو یہاں سے، اٹھو یہ منزل چھوڑ دو، اوپر چلے جاؤ۔ بندہ حیران ہو جائے گا، مولا یہ کیا، یہ کیسا کرم ہے، ہم نے تو تیرے نبی سے سنا تھا کہ جو دنیا میں کر لیا اس کو کر لیا، اب آگے تو ہمیں کچھ کرنا نہیں جس کا اجر و ثواب ہوگا، تو یہ اتنا بڑا احسان مجھ گناہگار پہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ اے بندے، اپنے پیچھے تو نیک اولاد چھوڑ کے آیا، تو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا، تیری اولاد کی طرف سے یہ تیرے لیے تحفہ آیا، اور یہ اس کی ویلیو ہے، اس ویلیو کی وجہ سے اب تیرا مقام پہلے سے اونچا کر دیا گیا ہے، اب تجھے پہلے سے اوپر کے درجے والی جنت عطا کر دی گئی ہے، لہٰذا اب یہاں سے تو اوپر منتقل ہو جا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ میرے نبی نے اسی لیے فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ قبروں میں جاتے ہیں تو ان کے سروں پر گناہوں کی گٹھڑیاں ہوتی ہیں، پہاڑوں کی طرح بوجھ گناہوں پہ ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، قبر والا قبر میں چلا گیا، گناہوں کے بوجھ لے گیا، ادھر سے کبھی کوئی عزیز گزرا قبرستان کے پاس سے، اسے یاد آیا، ہائے میرا تو فلاں رشتہ دار اس قبرستان میں پڑا، میرا باپ یہاں، میری ماں یہاں، میرے بھائی یہاں، میرے بیٹے یہاں، اس کو جب یاد آتی ہے تو وہ کبھی
کلمہ پڑھ کے گزر جاتا ہے، کبھی درود پڑھ کے گزر جاتا ہے، کبھی سورہ اخلاص پڑھ کے گزر جاتا ہے، اور اس کا ثواب قبر والوں کو بھیجتا ہے۔ پھر کوئی اور گزرا اللہ کا نیک بندہ، اس نے کہا یا اللہ آج یہ قبرستان میں، کل میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا۔ اسے اللہ یاد آیا، اس نے کچھ نہ کچھ پڑھا، قبرستان والوں کو ہبہ کر دیا، ثواب بھیج دیا۔ پھر کوئی اور آیا، کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی گزرا، کوئی عالم دین گزرا، حتیٰ کہ طالب علم، دین کا طالب علم، قرآن کا طالب علم، حدیث کا طالب علم، فقہ کو پڑھ کے اپنے سینوں کو روشن کرنے والے وہ طلباء اور وہ طالبات جب قبرستان کے پاس سے گزر کر ان مردوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں جلدی جاؤ اس قبرستان میں جس کا کوئی عزیز، جس کا کوئی رشتہ دار یہاں سے گزرا ہے، اس کے دائیں طرف سے 40 قبریں دیکھو، اس کے بائیں طرف سے 40 قبریں دیکھو، اس کے پیروں کی طرف سے 40 قبریں دیکھو، اس کے سر کی طرف سے 40 قبریں دیکھو، اور سب کے قبروں سے عذاب دور کر دو، سب کو بخش دو، سب کی بخشش فرما دو۔ یہ ویلیو ہے آپ کی اس اولاد کی جو عالم دین بنا یا طالب علم دین ہوا۔ رب ذوالجلال نے اس کی برکت سے قبرستان میں یہ انقلاب پیدا کر دیا، یہ تبدیلی لائی، اور بخشش کا یہ اعلیٰ مقام قبر والوں کو عطا کیا۔ تو سامعات محترم، آپ سوچئے کہ اس طرح آپ کا جمع ہونا، اور الحمدللہ ہم نے جو سلسلہ آج تک آپ کے سامنے رکھا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ وہ صرف میرے والد کے لیے، میرے بھائی کے لیے، میری والدہ کے لیے، بلکہ اس محفل کی برکات سے آپ سب یہاں آنے والے اور آپ کے گھروں اور آپ کے رشتہ داروں میں جتنے لوگ آپ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، الحمدللہ برابر کا حصہ اس محفل میں ان تمام کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس گھر میں اسپیشلی ان چیزوں کا اہتمام کرنے کا مقصد اپنے تمام بچوں کو، آپ تمام معلمات اور بچوں کے والدین کو یہ سکھانا مقصود ہوتا ہے کہ دنیا سے اپنے بہت پیارے، بہت محبوب رشتے بچھڑ جائیں تو پیچھے ان کو یوں بیٹھ کے یاد کرو، یوں ان کو نوازو، ان کو وہاں بیٹھے بیٹھے امیر کر دو۔ تم اگر کسی ایک رشتہ دار کو جا کے 50,000 دے دیتے ہو، لاکھ دے دیتے ہو، 2 لاکھ دے دیتے ہو، تو سوچو اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بڑا ہمدرد بہن بھائی کسی عزیز کو جا کے 5-10 لاکھ بیٹھے بٹھائے دے دے، سوچئے اس کو کتنی خوشی ہوگی، اس کا سٹیٹس یکدم تبدیل ہو جائے گا، کس قدر اس کی زندگی کا معیار بدل جائے گا۔ یہ دنیا میں اتنی مدد کرنے کا صلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں، اگر تم میں سے کوئی کسی کا بھائی ہو، کسی کا دوست، کسی کا بیٹا، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کوئی بھی کسی مرنے والے کے پیچھے کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، دعائے خیر کرتا ہے، اور لوگ مل کر اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا کوئی اور نیکی جس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کا وعدہ فرما رکھا ہے، جب آپ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے کرم اور اپنے سسٹم کے مطابق بائی نیم آپ کتنے لوگ اوپر سے نیچے تک یہاں بیٹھے ہیں، اگر کسی نے ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھا، کسی نے الحمدللہ بھی پڑھا، سبحان اللہ بھی پڑھا، اللہ اکبر بھی پڑھا، اس پر بھی اللہ آپ کو جو اجر دے گا اللہ اس کو بھی فراموش نہیں کرے گا۔ بائی نیم فرشتے سے کہے گا کہ فرشتے ذرا زمین پہ جھانک، جس جگہ پہ میری اتنی بندیاں بیٹھ کر میرے اتنے لوگوں کو یاد کر رہی ہیں، ان سب کے نام بھی دیکھ لے، اور ان کا یہ حصہ جو ان کی طرف سے آیا ہے یہ بھی لے لے، جنت کے تھال میں رکھ کر اس کو جنت میں نور کے رومال کے ساتھ ڈھام، اور سیدھا اس قبر والے کی قبر پہ جا اور اس کو جا کے سلام پیش کر اور کہہ کہ یہ تیرے تمام محبت کرنے والوں نے تیرے لیے یہ تحفے بھیجے ہیں، اب
سنیے، کسی کو 5 لاکھ ملا وہ کتنا خوش ہوا، کسی کو 10 لاکھ ملا وہ کتنا خوش ہوا، 50 لاکھ دے دے وہ کتنا خوش ہوا۔ اب اسٹیٹمنٹ سنیے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے بندے، جب تو اس جہان میں رہ کے اس جہان کے اپنے عزیز کی طرف کوئی تحفہ روانہ کرتا ہے تو میں اس کو بھیجنے کا یہ اہتمام کرتا ہوں اور اس شان کے ساتھ اس کی قبر پہ روانہ کرتا ہوں، اور سن تیرا وہ تحفہ پا کر اس قبر والے کا حال کیا ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا پوری دنیا کے اندر تمام خزانے، تمام پراپرٹیز، قیمتی سے قیمتی چیزیں، موتی جواہرات، سونے چاندی، زمینیں، ہر شے اگر کسی بندے کے بیٹھے بٹھائے کوئی آ کے نام لگوا دے تو جتنی خوشی اس کو ہوگی نا، اس سے بھی زیادہ قبر والے کو خوشی ہوگی۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا احسان ہے جانے والوں پر، اور اللہ کا کتنا خوبصورت نظام ہے جس کو فالو کرنے اور جس پر یقین بڑھانے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی قولی فعلی عبادات پیش کرتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے ہم نے جو بھیج دیا وہ بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز بھیجتے ہیں، آج کل ایک سسٹم ہوتا ہے کاپی کروانے کا، آپ اس کو کاپی کروا لیتے ہیں تو وہ کاپی کے اندر ساری کی ساری چیزیں وہی لکھی ہوتی ہیں جو چیز آپ نے آگے بھیجی ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آپ اس نظام کو یوں سمجھیے کہ ہم جو چیز کسی کو بھی ثواب کے لیے بھیج رہے ہیں اس کی کاپی ہمارے پاس ہے اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اسی کے برابر اتنا ہی آپ کو عطا کرے گا جتنا آپ نے کسی کو عطا کیا، اور کسی کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے 2 لوگوں کے لیے پڑھا تو 2 کو دے دے، 4 کے لیے پڑھا تو 4 کو دے دے۔ آپ نے کہا کہ میں نے 1 قرآن باپ کے لیے پڑھا، 1 قرآن بھائی کے لیے پڑھا، 1 ماں کے لیے پڑھا، ہرگز نہیں۔ اللہ کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس قدر وسعتیں ہیں کہ آپ نے 1 قرآن تو بہت بڑی بات ہے، آپ نے 1 آیت پڑھی، 1 آیت۔ آئیے ہم ابتدائی آیت کی طرف آتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا حرفوں کو شمار کیجئے، حمزہ، لام، ہا، میم، دال، لام، دوسرا لام اور ہا، را اور با، الف، لام، عین، لام، میم، یا اور نون۔ کتنے حروف بنے ہیں؟ کسی نے گنے آپ؟ 18، 19، 20 حروف، 20 حروف۔ 20 حروف کو 10 سے ذرا ضرب دیں جو کم سے کم معیار ہے نیکی کے ملنے کا، کتنے ہوں گے؟ 200۔ کم سے کم اگر اللہ نے اس پہ ثواب دیا تو 200 نیکیوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، صرف یہ کہنے پہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 1 آیت کا ثواب ہے۔ پھر 1 رکوع کا کتنا ہوگا، ربع کا کتنا ہوگا، پارے کا کتنا ہوگا، پھر 30 پاروں کا کتنا ہوگا۔ اب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ 1 آیت بھی پڑھ کر یہ مت کہیں کہ یہ میرے باپ کے لیے، کہیں مولا یہ میرا تحفہ میرے نبی کو عطا فرما۔ اور نبی کی بارگاہ میں اتنی سی چیز پہنچی، اگر تم کسی ماں کو چیز دے دو نا، یہ کہو کہ یہ آپ کے لیے، تو کبھی ماں خود نہیں کھاتی۔ ماں کیا کرتی ہے؟ سارے بچوں میں برابر تقسیم کرتی ہے۔ اب نبی کی بارگاہ میں جب ایک چیز جاتی ہے ہماری طرف سے تحفہ، تو کیا نبی امت کو تقسیم کیے بغیر خود اسے رکھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر نبی اس کو پوری امت میں تقسیم فرماتے ہیں۔ تو عزیزات محترم،
کبھی بھی تنگی پیدا نہ کریں، حضور کی ساری امت کو عطا کریں، اتنا ملٹی پلائی ہو کے واپس آ جائے گا آپ کے پاس۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایک کے بدلے میں ایک، یا ایک کے بدلے میں دو، یا ایک کے بدلے میں 10 ملیں، تو آپ ایک کو، دو کو، 10 کو ثواب بھیجیں، آپ کو اتنا ملٹی پلائی ہو کے واپس مل جائے گا۔ اور اگر ساری امت کو دیا، شفقت محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے عزیزوں کے نام لیں، ان کو یاد کریں، تاکہ ان کی قبروں پر تمہارے ناموں کے ساتھ تمہارے تحفے بھیجے جائیں۔ مگر پھر حضور کے قدموں میں پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ یا اللہ حضور کے صدقے میں آپ کے قدموں کے توسط سے آپ کی ساری امت کو عطا کر دیں، تو کیا لطف ہوگا، کیا نورانی منظر ہوگا جب قیامت میں آپ کھڑے ہوں گے، حضور کی ساری امت آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی، ہر طرف سے آواز آ رہی ہوگی یا اللہ اس کو بخش دے، اس کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ اللہ کہے گا تم سب کو کیا ہو گیا، تم سارے اس کے کیا لگتے ہو، تم رشتہ دار ہو جو اس کا اتنا خیال کر رہے ہو؟ کہیں گے نہیں یا اللہ، جب ہمارا کسی نے خیال نہ کیا، اس نے ہمارا خیال کیا۔ جب ہم قبروں میں بے بس پڑے تھے، یہ ہمارے پاس سے گزرتا تھا، ہمیں بھولتا نہیں تھا، ہمیں ثواب بھیج کے جایا کرتا تھا، ہمیں سلام کر کے جایا کرتا تھا، ہمارے لیے دعا کر کے جایا کرتا تھا۔ آج ہمارا وقت ہے یا اللہ ہماری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ یہ اس سلسلے کی محفل ہوتی ہے، آپ کے ایمان کو بیدار کرنے، آپ کو آپ کی ذمہ داریوں سے روشناس کرنے اور دنیا سے جانے والوں کو یاد کرنے کی محفل۔ لہٰذا یہاں سیکھا کریں اپنے وہ بھولے ہوئے رشتے، وہ آپ کے دادے دادیاں، نانے نانیاں، بدقسمتی سے آج کے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کو ان کے نام بھی نہیں آتے ہوتے، ان کو یاد کرنا سکھائیں، ان کے نام سے گھروں میں اصال ثواب کی محافل کریں، اہتمام کریں۔ کچھ نہیں کرنا، روزانہ بچوں کو قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں اور ان کو بتائیں کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا تحفہ ہمارے بزرگوں کو رب عطا کرتا ہے اور وہ خوش ہو کے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ سارے تحفے ہم نے ان کو بھیجنے ہیں۔ بچے کو 2 آیتیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، 2 سے بڑھا دیں رکوع کر لیں، رکوع سے بڑھا کے ربع کر دیں، ربع سے بڑھا کے پارہ کر دیں، اور شروع سے بچوں کو نیک بنائیں، بچوں کو خرچ کرنے کے لیے دیں تو انہیں عادت بچپن سے ڈالیں کہ بچے اس میں تمہارے دادا کا بھی حصہ ہے۔ وہ پوچھے گا دادا تو ہے نہیں، دادا کا حصہ کیسے ہے؟ آپ اس کو سمجھائیں کہ آپ کے کیا کام کرنے سے آپ کے دادا کو حصہ ملتا ہے۔ 20 روپے دیں تو اس کو بولیں اس میں سے 5 دادا کے لیے صدقہ کر دو۔ 100 روپیہ دیں تو اس کو بتائیں اس میں دادا کے 10 روپے ہیں، 10 روپے دادا کے لیے صدقہ کر دو، باپ کے لیے کر دو۔ آپ یہ ماحول بنانے کی کوشش کریں، دیکھیں آپ کو اس سے کتنے فوائد ہوتے ہیں اور آپ کی نسلوں کے اندر بزرگوں کی تعظیم کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام نیک اور احسن امور کو سمجھنے، بجا لانے اور اپنے بزرگوں کے لیے نفع بخش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سلام پڑھیں گے۔ اب چونکہ ساری جگہوں پہ لوگ مشکل سے سیٹ ہوئے ہیں تو